السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را عیدگاہ ماں غریباں کو تو جملہ محبوباں فدا برو تو راست گو اے آفتاب جملہ نور از کجا ملک فرمودی ظہور برادران اسلام، الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سفر المظفر کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ تو آج سفر المظفر کا آخری یہ جمعۃ المبارک ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ربیع الاول شریف کا برکتوں والا مہینہ وہ تشریف لا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک، آپ کی آمد پاک کا تذکرہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر ہم کریں گے۔ تو آج میں سوچ رہا تھا بھی کیا بیان کیا جائے، دل میں ایک خیال آیا کہ کچھ تعلیمات اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو جائے۔ پچھلے مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا ہم نے تذکرہ کیا، تو آج آپ کی تعلیمات اور آپ کے وصال با کمال کا ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 63 اور 64 میں اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا۔ وعباد الرحمن، الرحمن کے بندے، ان کی پہلی عادت اور نشانی ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ۔ یعنی جب اللہ کے خاص بندے چل رہے ہیں، ان کے چلنے سے ہی پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کے بولنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گفتگو کیسی کرتا ہے، کہ جب جاہلوں سے پالا پڑے، واسطہ پڑے، تو پھر یہ بھی اسی طرح اس رنگ میں نہیں بولتے، بلکہ کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، بھائی تو کو سات سلام۔ ان باتوں میں یہ الجھتے نہیں، یہ بات سلجھانے کی کرتے ہیں،
الجھانے کی نہیں کرتے۔ اور ان کی نشانی ہے اللہ کے خاص بندوں کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ لوگ میٹھی نیند میں سوئے ہوتے ہیں تو یہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں، سجدے کی حالت میں، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے۔ آگے بھی چند آیات مقدسہ ہیں، سورہ فرقان پارہ نمبر 19۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص بندوں کی نشانیوں کا ذکر، پھر آخر میں ان کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہمارے رب عذاب جہنم سے ہمیں دور فرما، ان عذابها کان غراما انہا سات مستقرا و مقاما۔ اور اس سے اگلی آیات جو ہیں اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ہے، اور آخر کے اندر ان کے بہترین انجام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ آیت نمبر 75 تک، آخر تک 77 تک ان اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں اللہ کے خاص بندوں میں سے۔ امام ربانی مجدد الافسانی کا بھی وصال ہوا، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کئی بزرگوں کا جو ان کے آراس مبارک اس ماہ مقدس میں ہوتے ہیں، تو ان کا وصال اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ تو ہم نے اعلیٰ حضرت کا ذکر شروع کیا تھا آپ کی تعلیمات کے حوالے سے کہ سیدی اعلیٰ حضرت طبیعت مبارکہ ایسے تھی، جس طرح آپ 15ویں صدی ہے کہ لوگ تعریفوں کے، کسی کی تعریف کرنی ہو، کوئی ہو 50 گرام کا تو اس کو پھر پورا 1 کلو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ آج تک، آج جو حالات ہیں آج تو خوشامد کا دورہ ہے، دنیا داروں کی خوشامد اور لوگوں کی حد سے زیادہ خوشامد کرنا۔ تو ہمارے جو علماء ربانیین ان کا یہ وتیرہ نہیں تھا، جس کی جو حیثیت ہے، مبالغہ رائی نہیں تو خوشامد ہے، اور دنیا دار لوگوں کی چاپلوسی ہے، یہ اچھی عادت نہیں، اس سے وہ بہت دور، کوسوں دور تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں سے، یہ ہمارے لیے تعلیمات میں سے ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ ایک ریاست ہے نان پارا، اس کا جو رئیس ہے بڑا سخی ہے، بڑے بڑے شعراء اس کی مدح سرائی میں کوئی نظمیں لکھتے ہیں، اور وہ پھر بہت زیادہ وہ خدمت کرتا ہے، جو بھی اس کی مدح سرائی میں کچھ لکھے۔ آپ چونکہ بڑے کمال کے نعت گو شاعر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تو آپ بھی کچھ اعلیٰ حضرت آپ بھی اس ریاست کے رئیس، جو نان پارا ریاست تھی، اس کے شان میں آپ بھی کچھ لکھ دیں۔ آپ کو کہا گیا۔ میرے اور آپ کے امام نے پھر کیا لکھا؟ کاغذ قلم لکھا اور حضور علیہ السلام کی نعت شریف لکھی، سبحان اللہ، پیارے محبوب کے اوصاف اور نعت لکھی۔ تو آخر میں پھر آپ نے یہ لکھ دیا، کروں مدح اہل دول رضا، دول جمع ہے دولت کی، اہل دول دولت مند، سرمایہ والے، پیسے والے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نا نہیں۔ ریاست کا نام تھا نان پارا، اور آپ نے شعر کے اندر اس کی ریاست کے نام کو بھی الٹا کے رکھ دیا۔ پارا کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، اس ریاست کا نام تھا نان پارا۔ تو آپ نے اس میں کیا لکھا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا ہوں،
ہمیں سو خیرات مدینے سے ملتی ہے. ہمیں ان دولت مندوں کی محتاجی احتیاجی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں. میرا دین جو ہے نا وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں جو جڈے ڈٹھیاں چوپڑیاں تے اڑھائیں ماریاں دروکڑیاں. یہ سیدی اعلی حضرت نے پیغام دیا کن کو؟ اپنے ماننے والوں کو. تو سیدی اعلی حضرت کے ماننے والے جو بریلوی کہلاتے ہیں ان کو بھی پھر اس پر خیال کرنا چاہیے. سٹیجوں پر کھڑے ہو کے بد عمل پیروں کی تعریف کرتے ہیں. نقیب خطیب، کسی نے 50 کا 100 کا نوٹ دے دیا، بس غوث بھی اسی پیر کو بنا دیا، کتب بھی بنا دیا، ولی بھی، سب اس کو کہہ دیا، راہبر شریعت بھی بنا دیا، جبکہ شریعت کی شین کا ہی اس کو پتہ نہیں بیچارے کو. جس نے علم ہی حاصل نہیں کیا، دین سے بہت دوری ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے جو فاسق کی تعریف کرتا ہے اللہ کا عرش کانپتا ہے. اللہ کا عرش کانپتا ہے. اب دور ہے کہ کسی کی ٹی سی کرتا ہے، وہ کہتا ہے شاید یہ خوش ہو جائے گا، لوگ پسند کرتے ہیں. پہلے جو تھے علماء یا پیر حضرات وہ اپنی خوشامد کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. اگر ممبر پر کوئی پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں تشریف فرمائے سٹیج پر، کوئی ایسے شروع کرتا نا تعریف، وہ روک دیتے، کہتے ہاں بھائی خدا رسول کی تعریف کرو، بس ہم جو کچھ ہمیں پتہ ہے، بس ہماری تعریف در نہ کرو، خدا رسول کی تعریف کرو. اب اتنی خدا رسول کی تعریف نہیں کرتے لوگ جتنی جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے. اب حالات ایسے ہیں کہ تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو، تم میری تعریف کو میں تیری تعریف کروں گا. نعت خان کھڑا ہے تو وہ نعت خان کی تعریف کر رہا ہے، مولوی کھڑا ہے تو القابات اس کو، حالانکہ پتہ بھی ہے اس کو بیچارہ علم کے اندر اسے اتنی وسعت حاصل نہیں، عالم بھی نہیں. تو ایسے حالات ہو گئے تو پھر محافل کے اندر وہ روحانیت نہیں ہوتی، وہ برکت نہیں ہوتی. یہ لوگ تھے للہیت والے، اللہ کی رضا والے لوگ تھے. تو حدیث پاک کے اندر بھی یہ بھی آیا ہے کہ تمہارے منہ پہ کوئی تعریف کرے تو ہماری اس نے گردن اتار دی. یہ نقصان کر رہا ہے. ایک ہے کہ تعریف سننے والا خوش ہوگا نا، اس کا اندر نفس جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گا. ہاں میں تو کوئی شاعر ہوں، میں تو وقت کا علامہ ہوں، محدث بھی ہوں، مفسر بھی ہوں، ولی بھی میں خود ہوں. سارے جتنے کوئی آج کل جو ہمارے نقیب ہیں، جتنے ان بیچاروں کے پاس لفظ ہوتے ہیں نا القابات، جتنے وہ سارے فٹ کر دیتے ہیں، چاہے فٹ آئیں چاہے. تو یاد رکھیے یہ جو القابات ہیں ان سے ہستیاں، ان کی شان نہیں بڑھتی، ان کے اندر ایسے اوصاف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے القابات منصہ شہود پہ آتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی علامہ نہ ہو ہم اس کے لیے علامہ کا لفظ بولیں. پتہ ہے علامہ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ اس کو کہتے ہیں جس نے یہ درس نظامی کی ساری کتابیں پڑھی ہوں اور پھر اس پر اس کو دسترست بھی ہو. سب سے پہلے ہمارا رسالہ ہے 6 7 8 ورقے کا ورق کا، اس کا نام ہے کریمہ فارسی میں. اب آج کل سٹیجوں پر یا اشتہاروں میں ان کو علامہ لکھا جاتا ہے جس کو پہلا قاعدہ بھی نہیں آتا، وہ بیچارہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، بس موبائل پر تقریر سنی، آواز اچھی ہے اور لچھے دار تقریر کر دی، اور ہم نے کہا کہ یہ علامہ بھی یہی ہے، فہامہ بھی ہے، مناظر اہل سنت بھی یہی ہے، جس کی وجہ سے عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے. پھر وہ سٹیج پہ جو کچھ کہہ دے، کہتے ہیں شاید اس کی بات حجت ہے، جبکہ عالم عالم میں جانا ہمیں پتہ ہوتا ہے نا عالم کون ہے. آپ کے یہاں بھاولپور میں کتنے عالم ہیں؟ جہاں سٹیج پر 100 علماء بھی تقریر کریں ان میں چند علماء ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ خطباء ہوتے ہیں. وائز جس کو وائزلین کہہ دیں، ادھر کی سنی ادھر بات، تھوڑی سی بات ہوئی جھوٹ ملا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ جو کسی کی منہ پہ تعریف کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے منہ پر مٹی ڈالو، اس کے منہ میں مٹی دو، اس کے منہ میں مٹی دو. اب جی آپ جرت کر سکتے ہیں آپ کی کوئی تعریف کرے، آپ مٹی اٹھا کے، گڑبڑ ہو جائے گی نا. اس کے 2 مفہوم لکھے ہیں علماء نے. ایک تو حقیقی معنی ہے، واقعی جو تعریف آپ کی کرے نا منہ پر، تو تعریف وہ ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کرے، یہ نہیں کہ دیکھ کر پھر اس کے بعد اندر وہ سلسلہ نہ ہو. تو آج کل جو سٹیج پر جو عاجزی کے لفظ ہوتے ہیں بظاہر ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی عاجزی کئی دوسرے معنی میں لے جاتے ہیں.
انوار العلوم کا ایک مرتبہ سٹیج تھا تو ایک سید صاحب کا خطاب تھا، کہنے لگے جی میں تو عالم نہیں ہوں، بس علماء کا کفش بردار ہوں، کفش جوتے کو کہتے ہیں۔ تو وہاں سٹیج پہ کچھ مولوی صاحبان بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے جی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا جوتا کون چرا گیا، یہ تو صحیح یہ فرماتے ہیں علماء کے جوتے میں اٹھاتا ہوں، ہمیں کیا پتا تھا عاجزی کا۔ بعض اوقات عاجزی والے جملے بولتے ہیں، 15ویں صدی ہے لیکن اس کی حقیقت جو ہے نا اندر نہیں ہوتی، تو ایسی عاجزی کا بھی کوئی فائدہ۔ ریاکاری بہت نقصان کر رہی ہے۔ ہندوستان سے ایک سید بادشاہ تشریف لائے تھے، بہت پرانی بات ہے، جلسہ ہوا تھا عیدگاہ کے اندر، تو ادھر عباسی خاندان کا ایک صاحب تھا، اس علامہ صاحب کی تاریخ، انہوں نے مٹی اٹھائی اس کے منہ پہ ڈال دی۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب بڑا مشکل ہے جی، میری کوئی تعریف میرے سامنے کرے، میں مٹی اٹھا کے پتہ نہیں وہ کیا، وہ تعلق ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی دیکھنا اب حالات لوگوں کے، اب کہیں جی حدیث پاک میں آیا ہے، سن لو نا، مشکل ہو جائے گا۔ ایک معنی محدثین نے اور بھی لکھا ہے، اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو کچھ پیسے دے دو، تمہاری جو تعریف، یہ پیسے بھی مٹی ہے جو تمہاری تعریف کر رہا ہے، کچھ اس کو بہرحال منہ پہ تعریف کی جائے، خوشامد کی جائے، اس کا فائدہ۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کسی کی خوشامد ہے، جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اس پہ عمل انہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی تعلیمات میں سے، سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں سے مثلا ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر مسئلہ ہے، آپ سے پوچھا گیا حضور یہ قبر جو ہے اس کے بارے میں، فرمایا اونچی قبر نہیں بنانی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں میرے والد محترم کی قبر، اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری والدہ صاحبہ اور میرے بھائی کی قبر ایک بالش سے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ کس نے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی شامی کا حوالہ دیا۔ اب ہماری قبریں بھی سنت کے مطابق نہیں، اور نام کن کا لیتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ آپ کی تعلیمات عرض کر رہا ہوں، آپ کی تعلیمات میں سے نمبر 3، تیسری بات، جس وقت کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضری دو تو طریقہ کار کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہوں، تو آپ فرماتے ہیں 3 قدم پیچھے ہٹ کے ایصال ثواب کرو، 3 قدم پیچھے ہٹ کے، احتیاط اسی میں ہے۔ اب کیا ہوتے ہیں دیہات میں تو ہم نے دیکھا ایسے دبا رہے ہیں جس طرح کے مزار والا تھکا ہوا ہے، اس انداز ہے۔ باقی رہا کہ چومنا، اس کے بارے میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک رسالہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کو چوم رہے تھے، یہ خاص لوگوں کے لیے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ جہاں صاحب مزار آرام فرمائے، حدیث پاک میں آتا ہے آگ کے انگاروں پر تیرا قدم آ جائے، خبردار کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہیں آنا چاہیے۔ اوپر بنے ہوتے ہیں نا اونچے، وہ تجر سی بنی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ احتیاط نہ کیے گئے ہو تو جہاں آپ کے پاؤں آئے ہوں وہاں اللہ کا ولی آرام فرما ہے آپ کے پاؤں۔ تو اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ ملفوظات شریفوں فتاوی رضویہ شریف کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، 3 قدم پیچھے۔ اور یہ بہت پرانی بات ہے، حضرت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ بیان فرمایا تھا، تو یہ مسئلہ پھر جلدی دیوبندیوں نے لکھا کہ اپنے محراب کے اندر یہ رکھ دیا تھا۔ یہ سنی عالم دین نے یہ فرمایا ہے، جبکہ اس پر سنی بریلوی عمل اس پر نہیں کرتے کہ ایصال ثواب کرنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے۔ ایک تو ہے نا وہ زیادہ اجتماع کی بات تو اور بات ہے، عام حالات میں کس طرف ایصال ثواب کرنا چاہیے؟ مغرب کی طرف۔ اللہ کا ولی یوں آرام فرمائے، اس جگہ کھڑے ہوں وضو کے ساتھ اور ان کے چہرے کے سامنے ایسے کھڑے ہوں اور ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ مسئلہ نمبر 4، آج تو میں مسائل آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات۔ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ، تو آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے، فرض
ادا ہو چکے تھے، اب آپ وطر کی جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ کتابوں کے اندر دونوں طریقے سے مسئلہ لکھا گیا ہے۔ دیوبندی مکتب فکر کے علماء نے تو لکھا شامل ہو سکتا ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے کہ یہ کیا کرے، جس نے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تو وطر الگ پڑھے، وطر الگ پڑھے۔ اچھا اگر کوئی پڑھ بھی لے تو پھر فرمایا تو افضل تو نہیں، وطر تو ہو جائیں گے، نماز تو دونوں صورتوں میں ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ بھٹا نمبر 1 پہ آپس میں سنی لڑتے تھے اسی مسئلے پر، لڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحقیق یہ ہے کہ اسے الگ پڑھنے چاہیے جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے۔ باقی رہا ہماری سنیوں کی کتابوں کے اندر بھی مسئلہ دونوں طریقے سے لکھا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحقیق میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 4 تعلیمات سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، حضرت کاغذ ہے جیب میں اور کاغذ پر کچھ لکھا ہوا ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے، قرآنی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی الفاظ کہ تمام حروف کا ادب ہے، جس طرح ہم نوٹوں کو پھینکتے ہیں نوٹوں پر نام لکھے ہوتے ہیں، ان حروف کا بھی ادب ہے، لیکن اب وہ ادب والا سلسلہ ہم خود ہی ادب نہیں کرتے۔ تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وہ کاغذ ہے اندر چھپا ہوا تو واش روم میں جا سکتا ہے، احتیاط یہ ہے کہ اگر الگ کر لے تو اب تو پھر احتیاط پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، جیب میں پیسے ہوتے ہیں اور پیسوں کے اوپر بھی تو نام لکھے ہیں، اب پیسے کس کے حوالے کریں، خود واش روم میں جائے اور باہر پھر جس کے حوالے کیے ہیں وہ پھر ملے ہی نہ۔ تو بہرحال اس کے اندر تو گنجائش ہے، جیب کے اندر ہیں پیسے، اور رمضان ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ادھر لگائیں گے کیا ہوتے ہیں سٹیکر یا یہ اس پر لکھا ہوتا ہے سیدی یا رسول اللہ یہ الفاظ، تو پھر اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں، با ادب با نصیب، اگر سنی ہی ادب نہیں کریں گے تو پھر کون ادب کرے گا؟ ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سیدی اعلیٰ حضرت سادات کا کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، پالکی کہتے ہیں نا اس کو، اٹھاتے تھے نا پالکی، ہاں جی، پالکی کے اندر آپ کو اٹھایا گیا، اٹھانے والے 4 تھے مزدور، یقیناً طبیعت ناساز ہوگی یا کوئی اور وجہ، بہرحال پالکی کے اندر آپ کو اٹھایا گیا، ایسے اٹھا کر چند قدم چلے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر رکھ دو، نیچے رکھ دو، کہ بتاؤ تمہارے اندر سید کون ہے، مجھے خوشبو آ گئی، تمہارے اندر سید کون ہے۔ اب ایک سید کھڑے تھے، آپ نے پھر تاکیدن کرا اس کے پیدا کرنے والے کی قسم، بتاؤ تمہارے اندر سید کون ہے، مجھے خوشبو آئی۔ تو ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے جی مزدوروں سے تو کام لیا جاتا ہے، ذات پات تو نہیں پوچھی جاتی، میں سید ہوں، غریب سید ہوں، تو پھر میں نے یہ مزدوری کا یہ سلسلہ یہ بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر ایک ایسی کیفیت آ رہی، فرمایا کل قیامت کے روز آمنہ کے لال کے سامنے کیسے جاؤں گا کہ تو میرے بیٹے کے کندھوں پہ سوار ہو کے آیا۔ اب سید صاحب ایسا کرو، آپ پالکی میں بیٹھیں، امام احمد رضا خان کندھا دے گا، کندھا میں دوں گا۔ سید صاحب کو بٹھایا اور مزدوروں کے ساتھ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے کندھا دیا اور سنیوں کو بتا دیا سادات کا احترام کیا ہے، سادات کا احترام کیا ہے۔ اب ہمیں تو کسی سے اختلاف ہوتا ہے، کسی سید پتہ نہیں کتنے لفظ بول دیتے ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اولاد تو ہر ایک ہو، ہماری اولاد جیسے بھی ہمیں پیاری ہے نہیں تو حضور علیہ السلام کو بھی پیاری ہے نا اولاد۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ بتا دیا کہ ادب و احترام، اور حضور فیض ملت میرے استاذ کرام نور اللہ مرقدہ، آپ بھی جو سید طالب علم ہوتا نا اس کا رجسٹر کے اندر جو حاضری میں نام پہلے لکھتے تھے، اور جس وقت دستار بندی ہوتی عالم دین بن جاتا تو طالب علم جو سید ہوتا اس کے سر پہ دستار پہلے بندوائی جاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ دیکھا، ہمارے ایک ساتھی ہیں قبلہ استاد محترم نے فرمایا شاہ صاحب دعا مانگو دعا مانگو ہمارا،
ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، محفل جس وقت اختتام پذیر ہوتی تو محفل میں کوئی سید ہوتا نا، سید صاحب کو سامنے بٹھا کے دعا مانگتے اس کے وسیلے سے، یا اللہ اس کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کوئی سادات ہیں مثلا چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، وہ عالم دین نہیں، اتنا تقویٰ نہیں ہے، لیکن پھر حضور علیہ السلام کے اولاد ہے نا، اس نسبت سے تو ہمیں ادب، ہم بیعت نہیں ہوں گے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، لیکن احترام تو کریں گے نا حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ادب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ادب والا ہمیں عقیدہ دیا ہے، اللہ اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ تو 4-5 مسئلے ہو گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ارشاد فرمائے مسائل، تو آپ نے لکھا اپنے ملفوظات میں، الحمدللہ صحابیت کا بڑا مرتبہ ہے۔ اب ہمارے سنیوں کے اندر بیماری لگ گئی ہے، کئی پیر ہیں، کئی مولوی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام سننا برداشت نہیں کرتے، صحابی سارے ہی مانتے ہیں، کوئی منکر نہیں ہے کہ صحابی تو ہیں، کہتے ہیں بس جی ان کی فضیلت میں حدیثیں ضعیف ہیں، ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے، اور فضیلتیں ہو نہ ہوں، یہ صحابیت کی فضیلت کوئی کم ہے؟ صحابی ہونا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، صحابی ہونے کا مقام کتنا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، حضرت یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے، یہ بعد میں ہیں تابعی ہیں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا افسوس ہے، صحابی کے ساتھ تو توازن کر رہا ہے ان کا۔ جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سوار ہوئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے، گرد و غبار اڑی، ان کے گھوڑے کی ناک کے اندر وہ پانی کی وجہ سے گیلی ہو گئی، اس مٹی کی شان بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا زیادہ ہے، بعض جگہ تو 10 گنا زیادہ ہے، جس پر صحابی بیٹھا ہے۔ صحابی ہونا، باقی حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ مقابلہ کرنا یہ سنیوں کا کام نہیں ہے۔ وہ کئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائیں، علی علی ہیں، حضرت مولا علی کی جو عظمت ہے، 10 مل جائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی، یاد رکھیے علی علی ہے، اللہ نے علی پیدا ہی ایک کیا ہے، صدیق اکبر بھی ایک ہے، فاروق اعظم بھی ایک ہے، عثمان غنی بھی ایک ہے، یاد رکھیے اللہ نے وہ عقیدہ نصیب فرمایا، حضور فیض ملت نے یہی عقیدہ ہمیں سمجھایا، حضور غزالی زمان کا بھی یہی عقیدہ، اور امام ربانی مجدد الافسانی انہوں نے یہی بات جو ابھی میں نے سنائی ہے نا، اپنے مکتوبات امام ربانی، اور وہ جو مجدد تھے نا، وہ 1000 سال کے بعد ایسا مجدد آتا ہے، ایک ہے 100 سال کے بعد، جیسے 100 اور 1000 کو آپس میں فرق ہے، 100 سال کے بعد جو مجدد آتا ہے، جو دین کے اندر لوگ ملاوٹیں کرتے ہیں، وہ دین کو نکھار کے پیش کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح 1000 سال کے بعد جو مجدد آئے، 1000 سال کے اندر دین کے اندر جو لوگ ملاوٹیں کر دیتے ہیں، غلط تعبیرات ہوتی ہیں قرآن و سنت کی، تو ان سب کو درست کر کے وہ پیش کر دیتا ہے، وہ شیخ احمد فاروقی سرہندی، جو حضرت فاروق اعظم سے کی اولاد سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے مکتوبہ شریف میں یہی لکھا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پہ سوار ہوں، اور گرد و غبار ان کے گھوڑے کی ناک کے اندر ہو، اس مٹی کی شان بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ صحابیت کا مقام، اللہ تعالی ہمیں با ادب بنائے۔ تو صحابہ کے اندر آپس کے اندر جو معاملات ہوئے، اس کے بارے میں ہم کون ہیں کہ فیصلہ کریں؟ ہماری یہ حیثیت، اللہ کی عدالت میں ان کا فیصلہ پہنچ گیا، وہ جانے ان کا خدا جانے۔ صحابہ کے اندر اہل بیت بھی سارے صحابہ ہی ہیں، پھر ان کو ایک خصوصی نسبت ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو ہم الحمدللہ سب کے با ادب ہیں۔ اہل بیت کا ذکر ہو، ایمان کے گلستان میں ہریالی آتی ہے، صحابہ کا ذکر ہو، پیارے محبوب، نہ ہم ان کے دور میں تھے، اس لیے ایک امام سے پوچھا گیا، حضرت اختلاف جو ہوئے، فرمایا بتا تو اس دور میں تھا، تو نے کوئی تلوار چلائی تھی؟ نہیں۔ فرمایا اب زبان کو تو روک لینا،
اللہ بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ آج میں پڑھ رہا تھا ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی تھے حضرت عابس رضی اللہ تعالیٰ بن ربیعہ، ان کی شکل و صورت کچھ حضور علیہ السلام سے ملتی تھی، چہرہ مبارک کچھ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ادب کرتے، اتنا ادب کر جب انہیں آتے ہوئے دیکھتے نہ کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال فرماتے۔ پھر ایک مرتبہ تو آپ خطاب فرما رہے تھے، انہیں سامنے بٹھایا اور خوش ہو رہے تھے کہ ان کی صورت میرے محبوب کی صورت سے کچھ ملتی ہے، تحفے تحائف دیے کرتے تھے۔ وہ تو اتنا ادب کرتے تھے حضور علیہ السلام کی نسبت کے حوالے سے، ان کے پاس بال مبارک بھی تھے حضور علیہ السلام کے، ناخن مبارک بھی، کہ جب مجھے قبر میں سلانا میرے موت کے بعد حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا اور حضور علیہ السلام کے بال مبارک میری زبان پہ رکھ دینا۔ الحمدللہ ہم سنی جو ہے نا تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں، باقی عظمتیں سب سے زیادہ عظمت والے وہ صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں، ان کے مقابلے کا پوری کائنات میں کوئی نہیں، کسی نبی کے صحابی میں بھی، جو ان کی عظمت اور شان ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں یہی چار یاران محمد، یہ تو ہندو کوسلی دلو رام بھی مان گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر و عمر کا عینی فی راسی، ابو بکر و عمر اس طرح جس طرح میری دو آنکھیں ہیں، وہ عثمان کا لسانی فی فمی، عثمان اس طرح جس طرح میرے منہ میں زبان ہے، وہ علی کا روحی فی جسدی، علی میری جند تے جان ہے، اور سنی ان سب پہ قربان ہے۔ صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا۔ دیکھیے سادات کا کیسا احترام آپ نے کیا کہ پالکی کو خود کندھا دیا، سید کو اوپر بٹھایا۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آپ کے اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو آج میں نے مختصراً سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ عرض کیا۔ آپ کے وصال با کمال کے بارے میں آتا ہے، آج کیا دینا ہے؟ جمعہ، تو سیدی اعلیٰ حضرت کا وصال بھی جمعہ کو ہوا 2:38 پر۔ تو شام کے ایک اللہ کے ولی نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، دیکھا صحابہ بھی ساتھ ہیں، یوں لگتا ہے حضور علیہ السلام کسی کے منتظر ہیں۔ وہ شامی بزرگ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، یہ لگتا ہے کہ آپ کسی کے انتظار میں؟ فرمایا ہاں، احمد رضا کے انتظار میں ہوں۔ یہ احمد یا رسول اللہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے پتہ بھی بتا دیا اللہ کے محبوب نے کہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے، آپ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرما دیا، دنیا میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے غلام سرکار کی آنکھوں کے سامنے۔ ساری کائنات کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو، اسی طرح میں نبی اپنی نگاہ نبوت سے سب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک کتاب کا حوالہ بھی پیش کر دوں، ہمارے اور ان میں فرق ہے، دوسرے جو میلاد نہیں مناتے ان کی کتاب ہے براہین قاطعہ، اس نے لکھا ہے براہین قاطعہ میں پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے شیطان کو اور اس کی اولاد کو پتہ ہے، اس کی ذریت کو۔ شیطان ہر جگہ پہنچ بھی جاتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے اس کی ذریت کو۔ باقی اللہ کے نبی کے لیے ہم نہیں مانیں گے، اگر مانیں گے شرک ہو جائے گا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں۔ اسی مسئلے پہ جامع مسجد صادق کے اندر مناظرہ ہوا، صدارت کن کی تھی؟ کوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید، اور ہمارے سنیوں کے مناظر تھے مولانا غلام دستگیر نقشبندی قصوری، اور یہ کتاب لکھنے والا مولانا خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی مکتب فکر کے، جس نے لکھا اس نے مناظرہ کیا۔ مناظرے میں تو شکست کھانی تھی، حضور علیہ السلام کے علم کو گھٹایا، شیطان کے علم کو بڑھایا، اور جس وقت ہار گیا تو نواب صاحب بڑے غصے میں تھے، وہ تو کام آگے مکمل کرنا چاہتے تھے، تو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے منع فرما دیا، فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس کی ہجرت والا سلسلہ ہوا۔ کتاب وہ چھپی، آج تک بھی وہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھ دیا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے ادب،
اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات حضور علیہ السلام کے سامنے کر دی. تو احمد رضا کا انتظار ہے، وہ شام سے چلے کہ جس کی انتظار اللہ کے محبوب فرمائیں. تو آخر ہے نا، جڑاں تو ہے نا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے. وہ ملک شام سے سفر کرتے کرتے کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے ہفتے یا مہینے لگے ہوں گے. ہوائی جہازوں والا سلسلہ اس وقت تھا یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں. بہرحال وہ وہاں سے آئے تو جس وقت وہاں پہنچے نا بریلی شریف، پوچھا امام احمد رضا کون؟ انہوں نے کہا اتنا عرصہ پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا. اس کے پاس وہ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی، جمعہ کا دن، وہ وقت، وہ مہینہ لکھا ہوا تھا سفر کا. تو ادھر دیکھا وہ عین وہی وقت تھا جب میرے اور آپ کے امام کا وصال ہو رہا تھا. اور حضور علیہ السلام کو شامی بزرگ نے دیکھا، پوچھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں، جو حضور علیہ السلام کے دین پر، آپ کی ناموس پر ساری زندگی پاسبانی کرتے رہے، چوکی دار بن کے لوگوں نے گالیاں دیا، فرماتے تھے مجھے گالیاں دے دو لیکن اتنی دیر تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر میں پہرا دوں گا. سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہیں جب مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک کے سامنے جس وقت روضہ پاک پر نظر پڑتی ہے، اہل قافلہ کو کہتے ہیں حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی تعلیمات بھی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے. اللہ اللہ